اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ربا والا آدمی، لوگوں کو قتل کرنے والا آدمی، ربا سود کھانے والا، کھلانے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، بزرگوں کو گالیاں دینے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، یہ سارے کے سارے دہشت گرد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ربا والا آدمی، لوگوں کو قتل کرنے والا آدمی، ربا سود کھانے والا، کھلانے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، بزرگوں کو گالیاں دینے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، یہ سارے کے سارے دہشت گرد قرآن کی اصطلاح میں۔ قرآن خود کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو ترک نہیں کرو گے تیار ہو جاؤ، میں اللہ خود تم سے کشتی لڑوں گا۔ لیکن آپ کے جب سے پاکستان بنا ہے نا، البنوک الاسلامیہ یعنی الحرامیہ، البنوک الاسلامی، اسلامی بینک، کتا بھی اسلامی ہوتا ہے، خنزیر بھی کوئی اسلامی ہوتا ہے، خنزیر ہی ہوتا ہے، کتا بھی کوئی اسلامی ہوتا ہے۔ پاخانہ بھی دو قسم کے پاخانہ، ایک پاخانہ حلال ہے اور ایک پاخانہ حرام۔ پاخانہ کی دو قسمیں، اسلامی پاخانہ اور یہ کہ اللہ کو غیر اسلامی پاخانہ۔ باتیں عجیب کر رہے ہیں، اس میں ہمارے مولوی سرپرستی بھی فرما رہے، کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، اور جو اصل مفتی ہے الحمدللہ انہوں نے ساتھ دیا نہیں، دیں گے بھی نہیں، وہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البنوک الاسلامی الحرامیہ، لا تاکلوا الربا اضعاف، سود خور آدمی فرمایا کہ میں اللہ خود اس سے جنگ لڑوں گا۔ اور اللہ سے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کوئی پٹھان بھی جیت گیا اللہ سے لڑتے ہوئے، یا کوئی بلوچ جیت گیا، یا کوئی عرب جیت گیا، یا کوئی اجمی جیت گیا، لیکن پھر بھی ہم جیت رہے، جیتے ہوئے ہے۔ یہ خدا سے ہم جنگ کیسے جیتیں گے؟ غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ احد کا، اور احد کے جہاد احد کے درمیان میں ان آیتوں کو اللہ نے لایا، اشارہ کر دیا مجاہدین سود نہیں کھانا ورنہ تم شکست ہی شکست۔ اے مجاہدوں سود نہیں کھانا ورنہ تمہیں بھی تمہارا جہاد جو ہے نا وہ بھی شکست کے اندر بدل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرا کرو، ربا نہ کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ربا کا ایک درہم کھانا 36 زنا سے بھی بدکار ہے، 36 زنا سے بدکار۔ مولوی صاحب کو دے دو، مولوی صاحب کہے گا کہ ہاں ربا ناجائز ہے لیکن ہم طلبہ کی لیٹرینوں میں لگا دیں گے۔ واہ ملا واہ، واہ مولوی صاحب واہ، کہتے ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں، بیوی کو بھی نہیں کھلاؤں گا اور ہم بھی نہیں کھائیں گے، طلبہ کے لیے حرام ہے، لیکن اس کو ہم طلبہ کے لیٹرینوں میں لگا دیں گے۔ سود اور حرام چیز سے نفع کی اجازت نہیں ہے، چاہے نفع کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ لیٹرین کی شکل میں ہو، یا غسل خانہ بنائے آپ، یا کوٹھی بنائے، یا مہمان خانہ بنائے۔ ربا سے، سود سے، حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ نفع لیٹرین کی شکل میں بھی ہو۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ آپ کا بھلا کریں طلبہ کی لیٹرینوں پہ اس کو لگائیں گے۔ واہ، جب طلبہ کو جب آپ ربا کھلائیں گے نا، جب ربا طلبہ کو آپ کھلائیں گے، مولویوں کو ربا کھلائیں گے تو مولوی بھی اسی قسم کے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر پرانے زمانے میں ہندوستان میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ مدرسوں میں نہیں دیتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں لوگ عطیات دیتے تھے، کہتے ہیں زکوٰۃ مال کا گند ہے۔ یہی وجہ آپ نے سنا ہے زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، 39 حصوں کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ میں خود وہ چیز نہیں ہوتی، وہ نورانیت نہیں ہوتی، باقی تو 39 حصہ آپ کے لیے پاک ہو گئے۔ زکوٰۃ سید لوگ جو کہ پاکیزہ لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کی آل ہے، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد، محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پاکیزہ، بنو ہاشم پاکیزہ، ہم سب کے سب سید تو پاکیزہ، یہ کوئی مولوی کھا لے۔ اس زمانے میں لوگ، میں ابھی کراچی میں بھی جانتا ہوں چونکہ جاتا رہتا ہوں پروگراموں میں، کچھ تبلیغی حضرات ہمارے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ مدرسے چلا رہے اپنے جیب سے، اپنے عطیات سے، زکوٰۃ وہ اٹھا کر کے مولوی منظور کو دیتے، ادھر دیتے، دارالعلوم میں دیتے، بنوری ٹاؤن میں دیتے، فاروقی میں دیتے۔ زکوٰۃ اپنے مدرسے میں 1 روپے بھی نہیں لگ، جوان کے بچے ہیں، یہ ناظم آباد میں گیا ہوں، کئی جگہوں میں گیا ہوں، وہ تبلیغی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے ضرور۔ جب زکوٰۃ آپ کھلائیں گے تو مولوی بھی تو ایسے ہی پیدا ہو جائیں گے۔ سندھی میں کہتے ہیں جیڑا روح تیرا ختمہ، جس قسم کی روح ہوتی ہے اسی قسم کا ختمہ اس کا پڑھا جائے گا۔ مولوی بھی تو آپ کو اسی قسم کے ملیں گے نا۔
آپ نے اس کو سود کے پیسے میں. ہاں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ اس موقع پر بینک میں اگر آپ کے پیسے آپ نے رکھا, سود لگا ہے, تو اس سود کو وہاں چھوڑو نہیں, سود کو لے لو, لے کر کے جو محتاج قسم کے لوگ ہیں محتاج, ان کو بتاؤ نہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو بتانا نہیں. غیرت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ استعمال نہ کرے. آپ لے لیں سود کے پیسے لے کر کے, ان کو کہہ دو کہ بھائی آپ مجبور ہیں اور میں جانتا ہوں, یہ پیسے آپ اپنی ضرورت میں لگا دیں. جب وہ مسلمان ہو تو اس کو بتائے نہیں کہ میں اس کو آپ کو سود کا پیسے دے رہا ہوں. باقی ہندو ہے کافر ہے اس کو آپ بتا سکتے, آپ اپنے آپ کو اس سے پاک کر دو. آپ اس سے, اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, وہ یہ سود والا پیسہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی باقی پوری دولت کو تباہ کر دے گا, آپ کی پوری دولت کو. ظاہر ہے کہ آپ شربت بھی بنائیں, روح افزا بھی ڈالیں, اور چینی بھی اس میں ڈالیں, اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ برف بھی اس میں ڈالیں, خوشبودار قسم کے جامع شیرین یار ایک روح افزا بہترین شربت بنائیں. اس کے بعد یہ کہ پیشاب کے 2-3 قطرے ڈال دو, تو یہ شربت رہ گیا یا پیشاب بن گیا؟ اللہ کی قسم اس طرح سود والا پیسہ تمہارے حلال کمائی کے ساتھ مل کر کے اس کو تباہ کر دے گا. جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جیسے کہ زکوٰۃ والا پیسے, آپ کے پاس 40 لاکھ ہے اور آپ پر سال گزر گیا, لاکھ روپے آپ دے دیں, زکوٰۃ دے دیں, اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, عزیزوں کو دیں, اور پھر آپ کے 39 حصے میں 39 لاکھ میں انشاءاللہ برکت ہوگی, انشاءاللہ برکت ہوگی, انشاءاللہ برکت ہوگی. اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ والا پیسے جو فقیروں کا حق تھا وہ آپ کے 39 حصے کے ساتھ مل گئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو نقصان پر نقصان, نقصان پر نقصان, نقصان پر نقصان. آپ یہ دیکھیں مولوی مالدار نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ مولوی مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی دبا کر کے زکوٰۃ کھاتا ہے. اس مولوی کو اللہ مالدار نہیں بناتا. ہاں کچھ بینکوں کے بڑے بڑے مولوی جو بینکوں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بھی آدمی کہتے ہیں 5 روپے ان کو بھی دے دوں. خستہ حالت ان کی حالت ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی زکوٰۃ نہیں دیتا, بہت کم ہی دیتے ہیں. تبلیغی زکوٰۃ نہیں دیتا, وہ زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے. واہ, وہ زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر کے چلے لگاتا ہے. واہ مبارک مبارک. اور پھر زکوٰۃ وہ دے گا اپنے تبلیغی کو دے گا, وہ مستحق کو نہیں دے گا کہ فلاں تبلیغی مولوی ہے, جبکہ اس کا مدرسہ تباہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن اس کو دینا. جبکہ زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. میں عرض کر رہا ہوں سود کا 1 لاکھ روپے آپ کے 39 لاکھوں کو بھی تباہ کر دے گا, اور آپ کے 40 لاکھ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کے, زکوٰۃ اگر آپ نے نہیں دی یہ ملے ہوئی آپ کے باقی 39 حصے کے ساتھ ان کو بھی تباہ کر دے گا, ان کو بھی تباہ کر دے گا. یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہے ان کی حاجتیں, ان کی ضرورتیں, ان کا مفلس ہونا, ان کا فقیر ہونا, ان کا محتاج ہونا, ان کی ذلت, ان کی رسوائی, ان کی حالت بہت زیادہ ہے. وہ بیماری پر شکار, بیماریوں کے شکار, ٹینشن کا شکار. ہاں ایک صورت میں نے آپ سے عرض کیا کہ سود کے پیسے اگر آپ نے لیے چھوڑے نہیں, اسٹیٹ بینک سارا یہودیوں کا ہے, اس کی سرپرستی ہم لوگ مولوی لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ باقی یہ چھوٹے بینک ہوتے ہیں, جتنے بھی بینک ہیں وہ سارے اسٹیٹ بینک کے ذیلی ادارے ہیں. ذیلی اصل اسٹیٹ سارا پیسہ پوری دنیا سے گھوم کر کے یہودیوں کے پاس جا رہا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد اقصی پر اور یہ کہ غزہ پر بمباری ہمارے پیسے سے ہو رہی. بینک میں آپ پیسے مجبوری آپ کی, اگر آپ نے رکھا ہے سود اگر اس پر لگ گیا چھوڑے نہیں, اس سود کو لے کر کے محتاج مسلمانوں کو بھی جو شدید محتاج ہے ان کو بھی دے دیں, اور ان کو بتائے نہیں کہ سود کا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں. اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی سود کا پیسہ میرے پاس. لیکن اس وقت آپ سے میری گزارش ہوگی اگر آپ کو سود بینک میں نہیں چھوڑے, بینک میں بالکل نہ چھوڑے, بینک میں نہیں چھوڑے, اس لیے کہ بینک میں جا کر کے یا بینک میں زکوٰۃ دینا ہی تو حرام ہے. یہ جرأت کر کے ممبر پر میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے, باقی کوئی کہے گا بھی نہیں آپ کو. یہ ممبر پر اس طریقہ پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بتائے گا نہیں. خدا کے پاس ہم سب کو جانا ہے, بینک میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کوئی نہیں ہوگی. وہ پتہ ہے کہ وہ پیسے جا کر کے نواز شریف پہ لگے گا, شہباز شریف پہ لگے گا, زرداری پہ لگے گا, فواد چودھری پہ لگے گا, حاجی عمران خان مرحوم پر لگے گا. یہ مستحقین ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ بینک والے زکوٰۃ کاٹ کر کے ملک پہ لگاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا. ہمارے مدرسے کے مولوی کے 12,000 تنخواہ ہے, 13,000 تنخواہ, وہ بھی کراچی میں, دیہاتوں میں 6,000.